موضوع الدرس فيه فضيلة الذکر، سورة الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حکم فرمایا ہے کہ صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی تمام یعنی جو عبادات ہیں ان کی ایک حد ہے کہ آدمی نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پورے سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان المبارک میں عشرہ اخیرہ میں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اسی طرح زندگی میں صاحب استطاعت لوگ جو ہیں ان پر ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔ تو تمام عبادات جو ہیں اس کا ایک حد ہے۔ قربانی ہے، عید ضحیٰ کے بعد ایک قربانی کرنی ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ذکر اللہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کریں اللہ۔ اور کسی ایام حج کے دنوں میں بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ چند دن ہیں ان میں ذکر کرو اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں حکم فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اب یاد رکھیں کہ ذکر کے اندر جو ہے وہ تسبیح بھی شامل ہے، تحمید بھی شامل ہے، تحلیل بھی شامل ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی۔ اور ذکر کے لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔
اچھا، ذکر کے لیے یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ذکر کریں، ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جہاں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، معاملات میں ہیں، تجارت میں ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ کا ذکر زبان پہ ہو۔ اسی لیے علماء نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی ذکر کی برکت سے ملا۔ اور سب سے اس دور میں پہلے تو لوگ بھی محنت کرنے والے ہوتے تھے اور بزرگ بھی ان سے بڑے بڑے مجاہدات مشقتوں کے ساتھ ذکر کرواتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے، اب تو یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بس ایک تسبیح جو ہے کلمہ پاک کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دن میں ایک دفعہ پڑھنی 24 گھنٹے میں۔ اسی طرح ایک تسبیح استغفار کی اور ایک درود شریف کم از کم، یعنی اتنا ہی پڑھ لو تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ جتنی دفعہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے درخت بڑھاتے جاؤ یا باغ گھٹاتے جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ علمنی، مجھے آپ کو خاص ذکر سکھلائے جس سے میں آپ کا ذکر کروں۔ تو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ذکر تو سب کرتے ہیں، میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی خاص ذکر بتلائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آسمان اور زمینیں جو ہے نا یہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہوں تو یہ بھاری ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا۔ یہ جو حالات دیے جاتے ہیں نا، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ ہوگا اس لیے پہلے بندوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب جیسے قرآن میں ہے نا کہ بھی جہنمی پکاریں گے جنت والوں کو بھی کچھ ہمیں دے دو، کوئی پانی، کوئی کھانا، کوئی پینا، تو وہ تو قیامت میں جب ہوگا پکاریں گے، لیکن لفظ ہے ماضی کا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، گویا کہ پکار معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ حقیقت ہے ایسے ہوگا، ورنہ ہوگا تو اپنے وقت پر۔ تو اللہ کے دربار میں جب اس بندے کو پیش کیا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال جو ہیں وزن کیے جائیں۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ جو میرے گناہوں والی طرف ہے یعنی بائیں طرف ہے اس میں تو سجلات بڑے دفتر بھرے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور جانب یمین جو نیکیوں والا پر اس میں تو صرف ایک کاغذ ہے، چھوٹا سا اتنا سا کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی وزن تو ہوگا، اور وزن یومئذ الحق۔ تو بندے نے عرض کیا کہ میرا مولا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے اور نیکی کے پلڑے میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، تو وزن تو ظاہر ہے، پھر وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمایا میرے بندے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم شیئا لا یظلم
مثقال ذرہ۔ اب جب فرشتے وزن کریں گے تو وہ پلڑا جو دائیں والا تھا وہ کاغذ چھوٹے بھی تاگے والا وہ بھاری ہو جائے گا اور سارے سجلات اٹھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری نیکی بڑھ گئی، جاؤ جنت میں۔ اللہ آج کے آگے عرض کرے گا مولا وہ مجھے بتلا تو دے میری ایسی کون سی نیکی ہے، تو جب کاغذ میں دیکھے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں کہ ساری زندگی انسان کی گناہوں میں گزر جائے، لیکن من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا مرنے کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے حضرت قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خطیب تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ماں مجھے دو چیزوں کو زور دیتی تھی، ایک تو بیٹا جب آؤ نہ کہو السلام علیکم، اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب آتا السلام علیکم، اچھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ آہستہ آہستہ میں مجھے بڑا ہوتا گیا تو آخر مجھے چڑ ہو گئی۔ تو ایک دن میں نے والدہ سے کہا کہ اماں جان میں کافر ہوں، مجھے ہر وقت مسلمان کرتی ہو۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا بیٹا ہوں، اہل علم کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ہر وقت کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ تو والدہ نے کہا احسان گزارش یہ ہے کہ میں جانتی ہوں الحمدللہ تو ایمان والا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تیری زبان پہ یہ عادت بن جائے، فطرت ثانیہ بن جائے، تاکہ جب موت کا مشکل وقت آئے تو تیری زبان پہ خود بخود آ جائے لا الہ الا اللہ۔ جس آدمی کی عادت جو ڈالی جائے نا وہی پیش آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگوں کو عادت ہے گالیاں دینے کی، وہ اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے۔ تو اگر آپ نے اللہ کے ذکر کو، اسی لیے بزرگ جو تھے نا جی وہ مشقیں کرواتے تھے، اور پھر وہ ذکر لسانی سے ذکر قلبی تک پہنچاتے تھے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ دل دھک دھک کرتا ہو، معنی یہ ہے کہ دل کے اندر وہ ذکر جو ہے اس کی موافقت ہو زبان کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ زبان میں نماز ہے اور دل کے اندر جیسے کہ بس زبان تسبیح دارد اور دل کے اندر گاؤ خر، تو یہ معنی ہے۔ یہ جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں ہاں جی اس نے دل چالو ہو گیا، دل چل پڑا، یہ بہرحال ہوتا ہوگا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو صرف زبان میں نہ، دل کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھتی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، ہر حرف پہ غور کرو۔ جب تم کسی بات پہ غور کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور اسی کلمہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نجات کا راستہ رکھا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا نا جی، کیونکہ یہ آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس ایک تسبیح ہی اگر پڑھ لیں نا کلمہ شریف کی، اور ایک درود شریف اور ایک استغفار کی، تو سمجھو الحمدللہ کام ہو گیا۔ ورنہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے ماشاءاللہ وہ تو ایک ایک لاکھ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ اس میں ذات ہے۔ ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں جو روزانہ ایک ایک لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جو ایک دن میں اللہ کے قرآن کو ختم کرتے ہیں۔
لیکن موجودہ عام دور کے عام میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ 3 تسبیحیں بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کافی. اور عادت بنا لیں گے جب بھی جائیں السلام علیکم، گھر میں بھی داخل ہوں تو السلام علیکم، حتیٰ کہ اگر قبرستان پہ بھی گزریں تو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد. تو اب جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ذکر لفظی یعنی زبان سے قولی، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اتنا زور سے بھی نہ چیخیں اور نہ بالکل آہستہ کہ کسی کو سنائی بھی نہ دے، درمیان. لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت ابو بکر پہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور بڑے آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے. پھر حضور آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. صبح کی نماز کے بعد جب دونوں آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر رات میں گزرا تھا اور تم تہجد پڑھ رہے تھے، بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. اس نے کہا یا اللہ میں نے جس کو سنانا ہے وہ تو آہستہ بھی سنتے ہیں، اللہ پاک تو آہستہ بولے سنتے ہیں، زور سے بولے سنتے، پھر میں زور کیوں لگاؤں. آپ نے فرمایا اچھا حضرت عمر میں نے تم پر بھی گزر ہوا، تم بڑے زور سے پڑھ رہے تھے، کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ اس نے عرض کیا یطرد الشیطان ویوقظ الوسنان، یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور نیند والوں کو جگا رہا تھا. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر ارفع، تھوڑا سا اونچا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم تھوڑا آواز نیچے کرو، اعتدال. اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر مثلا تمہارے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو قرآن اتنی آواز سے پڑھو کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں تو اچھا بہت سارے میرے بھائی پڑھ بھی غلط رہے ہوتے ہیں، پڑھتے بھی زور سے، اب سننے والا بیچارہ کیا کرے. تو اب ایک تو ذکر ہو گیا ذکر لسانی، اس کے لیے یہی حکم ہے نہ بہت اونچا نہ بہت آہستہ. اور ایک ہے ذکر قلبی کے دل میں اپنے نفس میں ذکر کرو. جیسے کہ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا تھا کہ اقرأھا فی نفسک، فاتحہ زبان سے نہ پڑھو، دل میں پڑھو. معنی یہ ہوتا ہے دل میں پڑھنے کا کہ اس کے معانی پہ، مضمون پہ، الفاظ پہ تدبر کرو، غور کرو. چونکہ تدبر جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آیت، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، صرف ایک آیت ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا اگر آپ عذاب دینا چاہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیرے مملوک ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، بخش دیں، تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یاد رکھیں کہ یہاں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
اس کے بعد انکا انت العزیز الحکیم. یہ عزیز اور حکیم کے نام اللہ کے کیوں ذکر کیے؟ عزیز مانا غالب، حکیم مانا حکمت والا. مانا یہ تھا کہ بادشاہ دنیا میں کبھی بڑے خطرناک دہشت گرد ہوتے ہیں نا، تو خوف سے کہ بھی اگر ہم نے ان کو سزا دی نا یہ اور بدلہ لیں گے، تو اس عاقبت سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈر سے چھوڑا ہے، آپ تو غالب ہیں، آپ کو کسی کا کیا ڈر ہے. اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو حکمت والے ہیں، حکمت میں معاف کر دینے کے بھی تو بڑے فائدے ہیں. یاد رکھیں حضرت عیسیٰ کی دعا اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ یہ تھا من تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، وہ تو مجھ میں سے ہے، میری جماعت میں سے ہے. ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، یہ نہیں کہا تھا عبد کا انک غفور رحیم، مولا آپ بخشنے والے بھی ہیں، مہربانی کرنے والے بھی ہیں، ان کو بھی ہدایت دے دیں جن نے میری نافرمانی کی ہے. تو ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور یہ دونوں دعائیں پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد بے انتہا حضور رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رب امتی، یا رب امتی. حضور ساری امت کا بخشش مانگ رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو ماذا یبکیکا، کیوں روتے ہو، حالانکہ اللہ جانتے ہیں. یا اللہ امت کے لیے اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے، فکر نہ کرو. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے اِذًا لَا أَرْضَىٰ، حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا. اس لیے حضور شفاعت فرمائیں گے. آپ فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میری شفاعت سے گناہگاروں کو نکالا جائے گا، میں پھر شفاعت کروں گا حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے میرا محمد اب تم راضی بھی ہو گئے کہ نہیں. فَأَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي یا رب راضی ہوں. لیکن مسلمانوں یاد کر دو حضور پاک مشرک کی تو شفاعت ہوگی ہی نہیں نا، شفاعت تو مومن کی ہوگی نا. اور اسی طرح یاد رکھیں گناہگار کتنا بڑا ہو، زانی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے لوگ جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کے مر گئے، توبہ نہیں کر سکے، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اہل بدعت کی حضور شفاعت نہیں کریں گے. چونکہ صحیح حدیث میں ہے جو فرماتے ہیں میں حوض کوثر میں ہوں گا تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، میں کہا آنے دو ان کو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے میرا مدنی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی باتیں ایجاد کی ہیں. تو حضور فرمائے کہ وہ سوکن لہم، دور کرو ان کو، ان کی میں بھی شفاعت نہیں کرتا. اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ گویا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا میں اب مکمل کر رہا ہوں. تو اسی لیے آپ
خدا کے لیے جذبات میں نہ آیا کریں، اللہ نے عقل دی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچا کریں یہ جو ہم نے پورے دین کو ایک بدعات کا مجموعہ بنا رکھا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہیں، اذان کے بعد صلاۃ والسلام ہیں، اور جناب کبھی کھڑے ہو کر جمعہ کے بعد صلاۃ والسلام ہیں، کبھی ذکر ہیں، کبھی اذکار ہیں، اور کبھی جناب دلائل الخیرات کے ورد ہیں، کبھی قصیدہ بردہ پڑھانے کے لیے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی میت کی کفن پہ لکھا۔ یہ کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو۔ حضور کے زمانے میں حضرت بلال نے کبھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں پڑھے ہیں، تو اب جو پڑھے گا وہ بدعت ہے۔ حضور پاک کے صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد کبھی کسی مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام نہیں پڑھے، جو پڑھے گا وہ بدعت ہے۔ اسی طرح کسی کے مرنے پر جو کل خوانی ہے اور جمعراتیں ہیں اور کلیسے ہیں، کیا بدعت ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے عرس منانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ خدا کے بندے، صحابہ نے بھی کسی کا عرس منایا، تابعین نے بھی کبھی عرس منایا ہے۔ تو جتنی یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں یہ بدعت ہے، اور بدعت ایجاد کرنے والے کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، اب ہم ڈال رہے ہیں، یا پھر وہ قرآن کے معنی کو تحریف کر کے تحریف معنوی سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن میں محرف بن گئے، کافر ہو گئے۔ اسی لیے ابتدا بدعت سے ہوتی ہے اور انتہا پھر شرک پہ ہوتی ہے۔ یہ کچھ آج ہمارے بزرگوں کی مزاروں پہ ہوتا ہے، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور بزرگوں سے ہی اولاد مانگ رہے ہیں، بزرگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ۔ اس سے بڑا شرک تو دنیا میں کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، وہ بھی ایک بزرگ کی مزار ہے نا 7 شریف میں، تو بزرگوں نے تو اس حادثے کو نہیں روکا، نہ بتایا کہ یار کوئی دہشت گرد کوئی ملعون آیا ہوا ہے، اس کو پکڑو۔ سینکڑوں بندے مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان بیچاروں کی مغفرت فرمائے۔ اب وہ بھی عشق میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا ایمان سے کہیں، یہ دھمال کھیلنا جو ہے یہ کون سا دین ہے جی؟ یہ کون سا دین ہے کہ عورتوں کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں جناب وہ دھمال کھیل رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے کہ اللہ والوں کی مزاروں پہ طوائفیں آ کے گانا گائیں، مجرے ہوں، قوالیاں ہوں؟ یہ کون سا دین ہے؟ اگر سمجھاؤ کہتے وہاں بھی ہے، گستاخ ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو اولیاء کو۔ الحمدللہ جتنی علماء حق کو اللہ والوں کی قبروں کے قریب مدرسے بنے ہیں، انہوں نے وہاں قرآن و حدیث کے درس قائم کیے ہیں، جن کا ثواب ان بزرگوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تم جو سرکسیں لگاتے ہو، گانے لگاتے ہو، تم جو وہاں میلے لگاتے ہو، عورتوں کو بلا کے گانے کراتے ہو، اس کا ثواب ملے گا بزرگ کو؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، ان اولیاء اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ یا اللہ انہوں نے ہماری مزاروں کو کیا بنا دیا ہے؟ اسی جگہ اس لیے حضور نے لعنت بھیجی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو
اس لیے دیکھیں کہ حضور کو اتنا خوف ہے کہ ساری رات حضور صرف یہی آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو یہی آیت پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی یہی آیت پڑھ رہے ہیں، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھ رہے ہیں، ساری نماز میں ساری رات ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اچھا، اب اللہ کے نے قرآن میں بتلا دیا ہے کہ تم میرا ذکر کیسے کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یاد رکھو ایک جگہ لفظ ہے خیفہ اور ایک جگہ لفظ ہے خفیہ۔ خفیہ مانا آہستہ، خیفہ مانا کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا جلال ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو اور گر گڑا کے اللہ سے مانگ رہا ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بہت زور سے بھی نہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، غدو سے مانا صبح، آصال سے مانا شام۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ساری نمازیں آ گئیں، یعنی صبح کی بھی آ گئی، ظہر عصر بھی آ گئی، مغرب عشاء بھی آ گئی، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو بھول جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ بھی سن لو، ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے وہ انکار نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے تو بعد میں سجدہ انشاءاللہ کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ذاکرین و شاکرین میں شامل کرے۔ ہمارے ایک بہت ہی دوست تھے، بہت بڑے سردار تھے، ذمہ دار تھے، میر عالم خان لغاری، بہت بڑے ذمہ داروں میں ہیں، لیکن ساری زندگی بہت ذمہ داری اور جگیرداری کے بجائے دین والوں کے ساتھ رہے۔ کبھی حضرت بن نوری کی خدمت میں، کبھی مسکین پور شریف میں، تمام اولیاء اللہ سے ان کا تعلق تھا، اور ساری زندگی ان کے دین میں اور عبادت میں اور نماز میں اور روزے میں اور مکے میں اور مدینے میں گزر گئی۔ تو آج فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وارفع درجتہ عندک یا رب العالمین۔